بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، جیسا کہ حضرات کے علم میں ہے کہ آج اس مسجد میں جامع مسجد الحامدہ میں سالانہ پروگرام ہے، جس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے پروفیسر فضیلت الشیخ جناب ابراہیم طارق صاحب حافظہ اللہ تعالی کو دعوت خطاب دیا گیا ہے۔ تو اس بابرکت محفل کے آغاز کے لیے اور کلام حمید سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ قاری عبداللہ طاہر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ قاری عبداللہ طاہر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے قاری عبداللہ طاہر صاحب، جو ہمارے دلوں کو کلام حمید کی روشنی سے اور خوبصورت الفاظ سے منور فرما رہے تھے۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا خرید جامعہ ابی بکر الاسلامیہ قاری عمر دولہ حفظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأيوب إذ نادى ربه أن
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. بارک اللہ فیکم اللہم زد فزد. یہ تھے قاری عمر دولہ صاحب خرید جامعہ ابی بکر الاسلامیہ، جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے دلوں کو کلام حمید کی روشنی سے منور فرما رہے تھے. اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے طالب علم خوبصورت آواز کے ساتھ جامعہ کی در و دیوار کو اپنی خوبصورت آواز سے منور فرمانے والے قاری منیب الرحمن صاحب، جو کہ جامعہ کے امام بھی ہیں، بہاولپور سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید خوبصورت آواز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری منیب الرحمن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء
على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم. بارک اللہ فیکم ماشاء اللہ اللہم زد فزد. یہ تھے قاری منیب الرحمن صاحب. اب میں نظم کے لیے دعوت دوں گا خرید جامعہ ابی بکر الاسلامیہ قاری حبیب الرحمن صاحب کو کہ وہ آئیں اور نظم ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات ہمارے ذوق و تمنا کی مدعا وہ ذات
کریں گے یاد زمانے کے اہل دانش بھی، کریں گے یاد زمانے کے اہل دانش بھی، کہ ظلمتوں میں بنی ہے، کہ ظلمتوں میں بنی ہے سحر کشا وہ ذات۔ قرینہ مدح ثنا کا کہاں سے لائیں ہم، قرینہ مدح ثنا کا کہاں سے لائیں ہم، ثنا گزار ہو جس ذات کا خدا وہ ذات، ثنا گزار ہو جس ذات کا خدا وہ ذات۔ ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے ذوق و تمنا کی مدعا وہ ذات۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا خطیب بے باک واعظ خوش بیاں قاری امجد اسلام امجد صاحب حفظہ اللہ تعالی کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں، مختصر خطاب۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو اکیلا ہی دستگیر، غوث اعظم، فیض عالم، غریب نواز، بندہ پرور اور لجپال ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریا، والی بطحا، کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کچھ رشتوں کا اور کچھ اشیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ فطرتی طور پر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے باپ سے محبت ہے، کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہے، کسی کو اپنی برادری سے محبت ہے، کسی کو اپنے خاندان، کنبے، قبیلے سے محبت ہے، اور کسی کو تجارت سے، کھیتی باڑی سے محبت ہے، کوئی مال و متاع اور دنیا کے ساز و سامان سے محبت کرتا ہے۔ حضرات، یہ ساری محبتیں عارضی محبتیں ہیں، یہ ختم ہو جانے والی محبتیں ہیں، لیکن ایک محبت جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، اگر ہمیں وہ محبت ہو جائے، ہمیں اس ہستی سے، اس ذات سے اگر حقیقت میں محبت ہو جائے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ جن سے محبت ایمان کا جز ہے، جن سے محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ذات مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ آپ کی محبت ساری محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے، پھر میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت، آپ کی رفعت، آپ کی شان یہ بلند و بالا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو جو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا۔ کسی کی سیرت کا تذکرہ اس کی جوانی سے کیا جاتا ہے، کسی کی سیرت کا تذکرہ اس کے بچپنانے سے کیا جاتا ہے، کسی کی سیرت کا تذکرہ اس کے بڑھاپے سے کیا جاتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں، جب باری آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم کی آئی تو آسمان والے نے پیغمبر کی نبوت کا، پیغمبر کی سیرت کا، پیغمبر کی عظمت کا تذکرہ زمین و آسمان بنانے سے پہلے کر دیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ خالق کائنات نے فرمایا، اللہ اعلان کر رہا ہے، خالق کائنات نے دنیا بنانے سے پہلے دو اجتماع کیے۔ ایک اجتماع عالم ارواح سے کیا، کائنات میں آنے والی ہر روح سے اللہ نے خطاب کیا، اور خالق کائنات خطاب کر کے فرماتا ہے، الست بربکم، اے دنیا جہاں میں جانے والو، اے انسانوں کی جماعت، میں تمہیں دنیا میں پیدا کروں گا۔ الست بربکم، کیا تمہارا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث اعظم، مشکلیں آسان کرنے والا، الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ کائنات کے اندر آنے والی ہر روح نے اس وقت ایک جواب دیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی مشکل کشا۔
تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ الگ بات ہے، آج کوئی کسی کے نام کے جو ہے نا بکرے چڑھاتا ہے، کوئی کسی کے نام کی دیگیں چڑھاتا ہے، کوئی کسی کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، کوئی کسی کے سامنے اپنی نظر جبی کو جھکاتا ہے، لیکن اس وقت سارے انسانوں نے، سب روحوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، اقرار کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ دوسرا اجتماع اللہ نے انبیاء کی جماعت سے کیا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر رسول اللہ نے دنیا میں بھیجنے تھے، سب کو اللہ نے خطاب کر کے کیا فرمایا؟ اے میرے آدم پیغمبر، اے موسیٰ پیغمبر، اے عیسیٰ پیغمبر، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، جی اللہ جی، اے میرے پیغمبروں میں تمہیں دنیا کے اندر نبی بناؤں گا، نبوت کا سکہ تمہارا چلے گا، دنیا کے اندر نبوت کا تاج تمہارے سر پہ پہنا دوں گا۔ اللہ اللہ، خالق کائنات نے فرمایا تمہاری نبوت کے ہوتے ہوئے میرا آخری پیغمبر آئے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ سارے انبیاء نے جواب دے دیا، اے اللہ جس بات کا تو حکم کرے گا ہم تیرے حکم کی تابع داری کریں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا پھر یہ بات یاد رکھ لو، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اے میرے پیغمبروں جب میرا آخری پیغمبر آئے گا، آمینہ کا لال آئے گا، مکہ کا در یتیم آئے گا، امام المجاہدین پیغمبر آئے گا، فرمایا پھر تمہیں اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس نبی کا کہا ماننا پڑے گا۔ اور یاد رکھو جب میرا پیغمبر آ کر اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرے گا، اپنے بھی بیگانے دشمن خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ صرف پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ پیغمبر کے دست و بازو بن جانا، نبی کی تائید بھی کرنی ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ سارے انبیاء نے بیک زبان جواب دیا، اے اللہ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، حضرات یہ بات ماننی پڑے گی اللہ کے پیغمبر کے آنے کے بعد اگر آدم پیغمبر کی نبوت کو بقا نہیں ہے، نبی کے آنے کے بعد اگر موسیٰ کی نبوت کو بقا نہیں ہے، پیغمبر کے آنے کے بعد اگر ابراہیم کی نبوت کو بقا نہیں ہے، پھر ماننا پڑے گا کسی امام کی امامت کو بھی بقا نہیں ہے۔ پوری کائنات کا امام، پوری کائنات کا پیغمبر کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیوں نہ کہہ دوں نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے، نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے، مگر میرا مگر تیرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا۔ آپ کا مقام بلند و بالا ہے، آپ اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ، آپ کردار کے لحاظ سے اعلیٰ، آپ ذات کے لحاظ سے اعلیٰ، آپ صفات کے لحاظ سے اعلیٰ۔ اللہ خالق کائنات کبھی اپنے پیغمبر کے اخلاق کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں اللہ پیغمبر کی صورت کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں اللہ پیغمبر کی کملی کا تذکرہ کرتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ میں قربان جاؤں، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پیغمبر یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور ہم نے آپ کو دائی بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ روشن چراغ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے
حسن و جمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ ہر لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اللہ کے پیغمبر کے حسن و جمال کا تذکرہ کس انداز میں کرتے ہیں؟ آج دنیا کے کافر پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، پیغمبر کے خاکے بناتے ہیں، پیغمبر کی توہین کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کائنات میں ہر لحاظ سے سب سے اعلیٰ بلند و بالا نظر آتے ہیں۔ آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ حسان بن ثابت نے اپنے انداز میں کیا ہے۔ احسن منک لم تر قط عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ کہا اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ کو اللہ نے اتنا حسین پیدا کیا ہے، نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا، نہ قیامت تک دیکھ سکتی ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ کو اللہ نے اتنا جمال عطا کیا ہے، نہ آج تک کسی ماں نے آپ جیسا بیٹا جنم دیا، نہ قیامت تک دے سکتی ہے۔ حضرات، آپ اتنے حسین ہیں، آپ اتنے حسن و جمال والے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عائشہ؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیوی عائشہ، کائنات کی ماں عائشہ، کہنے لگی حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیوں کے پورے کاٹ لیے۔ فرمایا اگر میرے شوہر محمد کا چہرہ دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر دیتی۔ آپ اتنے حسین ہیں، اور آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا جن ماؤں نے پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھا، اللہ کی قسم ہے انہوں نے پیغمبر کی حرمت پہ لخت جگر پیش کر دیے ہیں۔ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 4 بیٹوں کو لے کر میدان جہاد میں کھڑی ہے، اور درس کیا دے رہی ہے؟ کہتی ہے بیٹو اس ماں کا دودھ پیا ہے جس نے کبھی تمہارے باپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ پیغمبر کی حرمت کے لیے ڈٹ کے کھڑے رہنا، پیچھے نہیں بھاگنا۔ معاذ اور معوذ چھوٹی کم سن عمر کے بچے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کی حرمت کے لیے، پیغمبر کی ناموس کے لیے، پیغمبر کی عظمت کے لیے وہ کٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کے دشمن کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ جن ماؤں نے پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنے لخت جگر لا کر پیغمبر کی شان میں پیش کر دیے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی محبت، آپ کی ذات سے بھی محبت، آپ کی بات سے بھی محبت۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہارے بیوی بچوں سے زیادہ، تمہارے خاندان کنبہ قبیلہ سے زیادہ، والناس اجمعین، اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، جب تک تم اللہ کے پیغمبر کو محبوب نہیں جانو گے میرے تیرا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کی ذات گرامی سب سے زیادہ عزیز میرے اور آپ کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے فرمایا اللہ کے پیغمبر کی ذات سے اور آپ کی بات دونوں سے محبت کرنی ہے۔ صرف ذات سے محبت کا نعرہ لگا لینا، عاشق رسول کا نعرہ بلند کر دینا، یہ کافی نہیں ہوگا جب تک پیغمبر کی بات سے محبت نہیں کرو گی۔ محبت حقیقت میں کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ فرمایا جو پیغمبر دے اس کو پکڑ لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ پیغمبر کی محبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا اللہ کا کہا مانو، رسول اللہ کا کہا مانو۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا۔ تو حقیقت میں اللہ کے پیغمبر کی ذات اور آپ کی بات میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ تو کیا میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیغمبر کی ذات میرے لیے محبوب ہے اور پیغمبر کی بات میرے لیے محبوب ہے؟ کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ انشاءاللہ۔ دنیا کے کافر اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے، آپ کے خاکے بناتے ہیں۔ محترم بھائیو، ان کو پیغمبر کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون کون ہے جو جانتا ہے کہ پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا؟ جو یہ جانتا ہے کہ پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ کے پیغمبر کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ جو کہتا ہے نہیں تھی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سب کہتے ہیں نا پیغمبر کے چہرے پہ داڑھی تھی داڑھی، اور اللہ کے پیغمبر کا چہرہ کائنات میں سب سے زیادہ آئیڈیل چہرہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے اسوہ ہے
کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ نہیں ہے؟ شک تو نہیں ہے ہمیں؟ تو میرے محترم بھائیو، ایک طرف یہودی ہو، ڈنمارک کے چوڑے ہو، دنیا کے بدترین کافر ہو، وہ پیغمبر کے چہرے سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کی سنت کو کاٹ کر شیپ کر کے گندے نالے میں ڈال کر پیغمبر کے چہرے سے نفرت کا اظہار کرے، اور دوسری طرف میں عاشق رسول ہوں، پیغمبر سے محبت کا دم بھرنے والا، پیغمبر کی حرمت کے لیے مر مٹنے کا عزم کرنے والا، کیا مجھے اللہ کے پیغمبر کا چہرہ اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ اپنانا چاہیے نا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس مجلس میں جتنے احباب بیٹھے ہیں، مجھے اور آپ سب کو اللہ کے پیغمبر کا چہرہ سب سے زیادہ پیارا اور عزیز ہے۔ انشاءاللہ ہم سب پیغمبر کے چہرے کو اپنانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عزم کرنے سے، نیت کرنے سے، ارادہ کرنے سے اجر ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ توفیق بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حقیقت میں پیغمبر کی ذات سے، پیغمبر کی بات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے شیخ محترم کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جنہوں نے اپنی محبت کے ساتھ یہ پروگرام رکھا ہے۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہاں اندر نہیں، باہر بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، انشاءاللہ یہ دعوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ امجد اسلام امجد بہت ہی مدلل گفتگو کر رہے تھے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کا درس دے رہے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے پیغمبر لوگوں کو بتا دو تمہاری محبت، اللہ سے محبت کی دلیل محمد عربی علیہ السلام کی اتباع ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ آدم علیہ السلام کا حلم، ابراہیم علیہ السلام کا صبر، اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال، اور ایوب علیہ السلام کی گریہ وزاری، اور عیسیٰ علیہ السلام کا خطیبانہ انداز، تمام انبیاء کی خوبیاں اللہ نے جمع کی، اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، تمام معجزات اکٹھے کیے، تمام خوبیاں اکٹھی کی، تو اپنے محمد عربی علیہ السلام کو بنا دیا، کہ جن کے بارے میں شعر سنا رہے تھے حسان بن ثابت مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، گویا کہ آپ ایسے تخلیق کیے گئے ہیں کہ جیسے خود آپ نے رب سے فرمائش کی ہو اور رب آپ کی فرمائش پہ آپ کو بناتا چلا گیا۔ اس قدر خوبصورت۔ اور نبی علیہ السلام کا تذکرہ تو یہ ہے کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ جس زبان سے ہو، جس محفل میں ہو، وہ محفل خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ زبان خوبصورت کیوں نہ ہو۔ تو اب دعوت خطاب دوں گا میں۔ پہلے تو میں انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں اپنے محترم جناب امجد اسلام امجد جو تشریف لائے، اور ہمارے شیخ محترم جناب فضیلت الاستاذ محترم بھائی ابراہیم طارق جو جامعہ اسلامیہ کے فارغ ہیں اور شیر سندھ کے لقب سے جانے چاہتے ہیں۔ الحمدللہ پنجابی، سندھی، عربی، اردو مختلف زبانوں میں خطاب کرتے ہیں اور ہر دل عزیز خطیب ہیں۔ ان کو بلبل سندھ بھی کہا جاتا ہے اور شیر سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ بلوچستان کے صحرا ہوں یا سندھ کے ریگستان ہوں، وہ پنجاب کے گلستان ہوں، ریگزار ہوں،
یا KPK کی سرزمین ہو، جہاں بھی ان کو دعوت دی گئی ہے الحمدللہ ابراہیم طارق صاحب پہنچے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ چھوٹا سا مجمع، چھوٹی سی مسجد، اس پہ دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے تشریف لائیں۔ یہ ان کی بہت زیادہ محبت ہے ہمارے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ۔ اللہ پاک ان کو صحت دے، اللہ پاک ان کے عمل میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے، تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے اور تا دیر ان کا سایہ ہمارے لیے قائم رکھے۔ اسی طرح سے یہ جس طرح سے تن من دھن لگا کے اور ہمتن مصروف عمل ہے دعوت کے کام میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیے رکھے اور یہ کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے۔ میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں ثناء اللہ بھٹی جو لے کے آئے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں، جو ان کو لے کے آئے ہیں، ہمارے امجد اسلام شیخ امجد اسلام امجد کو، جنہوں نے توحید پہ بھی بیان کیا اور سیرت پہ بھی بیان کیا، اور وہ ہمارے ساتھی جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ فضیلت الاستاذ محترم شیخ ابراہیم طارق حفظہ اللہ تعالی۔ اسپیکر ہے کچھ اور اسپیکر دے ہاں جی اوپر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینے کا بھی اگر آپ مجھے جواب دیتے تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میں اپنے احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ خالی جگہ قریب ہو کر کے پر کریں۔ یہ جو میں آپ کو قریب کر رہا ہوں اس میں ایک حدیث بھی سناؤں گا۔ یہ جو آپ قریب آئیں گے نا، یہ وہ احباب جو بزرگ ہیں وہ ناراض نہ ہوں، قریب آئیں آپ، تاکہ محفل کی برکات جو ہیں وہ ہم حاصل کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس دے رہے تھے۔ یہ بات میری توجہ سے سننا، بات تو آگے شروع ہوگی لیکن ابتدا میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت فرما رہے تھے۔ 3 بندے آئے، ایک آیا وہ بالکل آپ کے قریب آ کر کے بیٹھا، دوسرا جو تھا نا اس نے ادھر ہی دیکھا وہیں پہ بیٹھ گیا، اور تیسرا آدمی جو تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے دیکھا اور وہ چلتا بنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کیونکہ ہمارے ہیں عادت ہے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب جو کہیں گے مجھے آتا ہے، اور مولوی صاحب یہ روز ہی یہی بات بیان کرتے ہیں، کیا کریں وہی سورہ فاتحہ ہے، وہی قرآن کریم کی آیات ہیں جن کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ مولوی اپنی طرف سے اگر کوئی بنائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ان تینوں کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں؟ یہ جو 3 بندے آئے تھے، جو پہلا آ کر کے قریب بیٹھا، فآواہ اللہ، وہ جتنا قریب آ کر کے بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ غور کرنا ذرا۔ اور دوسرا جہاں پہ بیٹھا فاستحیا، اس حیاداری کا اس نے معاملہ کیا تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا۔ اور جو تیسرا تھا نا، جو کھڑا ہوا دیکھ کے چلا گیا، فأعرض اللہ، اس نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعے کے خطبے میں آئے تو جب داخل ہونے لگے تو چوتھے تھے، جو لے کر کیا اس نے کہا کہ ہم تو چوتھے نمبر پہ آئے ہیں، کہا والرابع لیس ببعید، چوتھا بھی دور نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جتنا بندہ امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے گا اتنا ہی وہ قیامت کے دن اللہ کے قریب ہوگا۔ تو یہ کوئی ادھر بیٹھتا ہے کوئی وہاں بیٹھتا ہے، کوشش کیا کریں جب آ گئے ہیں ٹائم نکال لیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہم حاضریاں لگواتے ہیں، حاضری نہ لگوائیں، کام وہ کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے، اور اللہ تعالیٰ پہ اجر کی امید رکھیں۔ ہماری بات کو محبت اور پیار سے سنیں۔ میرے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنی پیاری بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ کلمہ گو انسان جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اسے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرا اگر کوئی قائد ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی امام ہے، بلکہ امام نہیں امام اعظم ہے، سالار اعظم ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اپنے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو حاصل کیا کرو۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی اور اس کا اجر آج بھی ہمیں ملے، آج بھی ہم اس دعا کے مستحق بن جائیں۔ عام آدمی کی بات غلط ہو سکتی ہے، مولوی صاحب کی بات غلط ہو سکتی ہے، علاقے کے ولی کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور میں اگر اپنا عقیدہ بیان کروں سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے کہ سارا جہان ایک بات کہے تو اس بات میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک ہو سکتا
نہیں ہو سکتا. جو آپ نے فرما دیا, جو آپ نے کہہ دیا, جو آپ نے فرما دیا, وہ ہو کر کے رہے گا. کوئی بندہ اس میں شک نہ کرے. اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے. ذہن میں رکھنا, اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, دیگر کتب میں بھی آیا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ تبوک کے سفر پہ تھے, آپ نے صحابہ کو فرمایا, میرے صحابہ آج رات کو آندھی چلے گی, ہوا چلے گی, اور وہ سفر جو تھا ریت والی زمین پہ تھا, ٹیلے تھے, ٹبے جسے پنجابی میں کہتے ہیں, بھٹوں جینکھیں سندھی میں چوندا ہیں. یہ ایسی زمین تھی, جگہ تھی جہاں ٹیلے تھے. تو صحابہ سن رہے ہیں, آپ نے فرمایا آج کے رات آندھی چلے گی, آپ اپنے خیمے اچھی طرح سے باندھیں, اپنے جانور اپنے اونٹ باندھ دیں, اور جب یہ آندھی آئے تو کوئی بندہ بھی نکل کے باہر نہ دیکھے, نکل کے باہر نہ دیکھے. رات ہوئی, ہوا چلنے لگی. اب صحابہ نے جو اپنے خیمے لگائے تھے وہ ریت پہ لگے تھے, اور سب جانتے ہیں جب ہوا آتی ہے تو ریت اڑ جاتی ہے, ریت اڑ جاتی ہے. بعض نے کہا ریت اڑ جائے گی, فرمایا یہ زمین پہ لگانا تمہارا کام ہے, حفاظت کرنا رب کا کام ہے, تم یہ کام کر دو. رات ہوئی, ہوا چلی. ایک نوجوان کہنے لگا میں دیکھوں تو صحیح یہ ہوا کرتی کیا ہے, ساری چیزیں محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں. اس نے نکل کے باہر دیکھا, ہواؤں نے اسے اٹھا لیا. صبح کا ٹائم ہے, کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ ہر کسی کے جانور محفوظ ہیں. فرمایا جانور محفوظ ہیں, لیکن ایک نوجوان نظر نہیں آتا. فرمایا وہ نوجوان کہاں گیا؟ اللہ کے رسول اس نے نکل کے باہر دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ ہوا کیا کرتی ہے. تو وہ ہوا اس کو اٹھا کر کے لے گئی ہے. فرمایا اسے تلاش کیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ دور ایک ٹیلا تھا, اس کے اوپر پڑا ہوا ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ طے کے پہاڑوں کے اوپر جا کر کے گرا ہے وہ بندہ جس نے اللہ کے رسول کی بات میں شک کیا. نبی کی بات آئے شک کرنا, پیغمبر کی بات آئے شک کرنا اس لیے نہیں کرنا کہ رب نے مقام یہ دیا ہے, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. زور سے بولیں, یہ ایک کو نہیں آتا سبحان اللہ, ان سب کو آتا ہے. یہ مولویوں کو میں بعد میں خود ہی منہ دے لوں گا, آپ سبحان اللہ پڑھیں گے زور سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ایسے کرتے نہیں, آسمان سے وحی آتی ہے تو آپ پھر بتاتے ہیں. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ, یہ جو مسجد بنی ہے اس علاقے میں, آپ اللہ کا بڑا فضل سمجھیں اپنے اوپر, اللہ کا بڑا کرم سمجھیں کہ آپ کو قرآن کریم سے باتیں بتلائی جاتی ہیں, آپ کو حق بتلایا جاتا ہے. ہمارے نزدیک شروع میں نے کہا تھا سارا جہاں مل کے ایک بات کرے, اور اس میں یہ نوٹ کر لینا پوری کائنات کے ولی بھی آ جائیں, پوری کائنات کے صوفی بھی آ جائیں, پوری کائنات کے فقیہ بھی آ جائیں, پوری کائنات کے محدث بھی آ جائیں, تابعین بھی آ جائیں, حتیٰ کہ صحابہ ایک بات کہیں, اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول ایک بات کہیں, ہم اللہ کے رسول کی بات کو لیتے ہیں. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ احد میں تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دیکھا ایک بندہ بڑی تلوار چلا رہا ہے اور اس کو بڑے زخم لگ رہے ہیں. دیکھ کے کہا یہ جنتی ہے, اور جب میرے نبی کی نظر پڑی آپ نے فرمایا ہوا فی النار, یہ جہنمی آدمی ہے.
جنگ ختم ہو گئی. غور کرنا ذرا، میرے موقف کو نوٹ کرنا، اہل حدیث کے پیغام کو نوٹ کرنا. جنگ ختم ہو گئی. کہا دیکھیں تو صحیح اس بندے کا کیا بنا. ایک آگے بڑھا، اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا تجھے بشارت دیتا ہوں، تجھے بڑے بڑے زخم لگے ہیں، تو جنتی ہے. وہ ابھی باتیں کر رہا تھا، دوسرا صحابی بھی آ گیا. اس نے جلدی سے اپنی تلوار اپنے گلے پہ پھیرنے سے پہلے پتہ کیا کہتا ہے، نوٹ کرنا. کہنے لگا آج کی لڑائی اسلام کے لیے میں نے نہیں لڑی، میں نے اپنے یہودی قبیلے کے لیے لڑائی لڑی ہے. آج میں یہودیوں کی نصرت میں آ گیا تھا، اپنی تلوار سے اپنا گلا کاٹا. یہ کون ہے؟ قزمان یہودی ہے. سب سمجھ گئے جو اللہ کے رسول نے بات فرمائی وہ حق ہے. حق کیوں نہ ہو؟ رب کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ ہم اس بات کو کائنات کو بتانا چاہتے ہیں، لوگوں رب سے کسی کو آگے مت لے کر کے جاؤ. مخلوق کا موازنہ رب سے نہ کرایا کرو، کیونکہ اگر جب آپ مخلوق کا موازنہ رب سے کراتے ہیں تو آپ شرک کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف اور بولو معاف نہیں ہوگا. اسی طرح پوری کائنات کا موازنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرایا کرو، کیونکہ رب نے جو آپ کو مقام دیا ہے. مشہور حدیث ہے، دو فرشتے آئے نبی علیہ السلام کے پاس. ایک نے آ کر کے کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یہ وہی ہیں؟ کہا ہاں. کہا اس کا بھی وزن کرو، مختصر 10 کے ساتھ، 100 کے ساتھ، 1000 کے ساتھ. کہا وزن ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام بھاری ہیں. کہا اگر ساری امت سے بھی کرایا جائے تو میرے نبی تب بھی بولو تب بھی بھاری ہیں، کیونکہ آپ کو مقام وہ دیا ہے. اور ہم تو کہا کرتے ہیں ایسا کسی کا داتا نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے. لوگوں کے زمین پہ داتے ہیں اور ہمارا داتا عرش بری پہ ہے. ہمارا داتا کون ہے؟ عرشوں پہ، آسمانوں پہ. ایسا داتا کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے. ایسا مرشد کوئی نہیں ہے جیسا کملی والا ہے. زور سے بولے میرے نبی ہیں چاند تو سب صحابہ تارے ہیں. ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے. ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے. نبی کا مقام سمجھیے ذرا. وہ منظر بھی دیکھا ہوگا اس دن دیکھنے والوں نے. پینے والے بہت زیادہ دودھ کا ایک پیالہ ہے. حضرت جانتے ہیں صحابہ صفحہ 70 بعد روایتوں میں 70 سے بھی زیادہ کا تذکرہ. پینے والے بہت زیادہ دودھ کا ایک پیالہ ہے. حجرہ عائشہ ہے دنیا میں ٹکڑا وہ باغ جنت کا جس میں نبی ہے صدیق عمر ہے ایک سے ایک نرالا ہے. ایسا کسی کا
داتا نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، ایسا کسی کا مرشد نہیں ہے جیسا کملی والا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں ذرا فرق کرتے چلے جانا۔ وہ محبوب پیغمبر جس کے لیے دعا کر دے، جس کے لیے دعا کر دے، میرا رب اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ابو ہریرہ کی امی کی بات کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ کی امی میرے نبی کو مانتی نہیں ہے، بیٹے کی ماں کے ساتھ ناراضگی بھی اسی بات پہ۔ ایک دن آئے، فرمایا اللہ کے رسول میری امی کے لیے دعا کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ہدایت کی دعا کر دی، اللہ جی اللہم اہدِ، اللہ جی ہدایت عطا کر دے، ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت عطا کر دے۔ میرے نبی نے دعا کی، ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اپنے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، میری دعا میری امی کے پاس میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا عرش پہ پہلے چلی جاتی ہے۔ جب میں گھر کے دروازے پہ گیا، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا میری امی میں تبدیلی آ چکی ہے۔ میری ماں باہر آئی تو کہا وہی کلمہ مجھے پڑھا دیجئے جس کی دعوت دیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے دعا کی، ابو ہریرہ کی امی مسلمان ہو گئی۔ غور کرنا ذرا، ایک دن وہ بھی آیا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول، ایک بندہ آیا بلکہ سلیغت پانی داخل ہوا کر کے کہتا ہے کائنات کے امام ہلاکت الاموال وقطعت السبل، اللہ کے رسول مال تباہ و برباد ہونے لگے، راستے کٹ گئے، مال تباہ و برباد ہونے لگے، قحط سالی آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ بارش کو نازل فرمائے۔ آپ منبر پہ تھے، میرے نبی نے دعا کی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے نا تو ایک چھوٹی سی بدلی ہمیں نظر آئی، جس طرح کے ڈھال ہوتی ہے اتنی، کترس کے الفاظ آتے ہیں اتنی سی، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر بارش ہی بارش۔ 8 دن گزر گئے، میرے نبی نے دعا کی تو بارش رکی نہیں۔ پھر جمعہ کا دن ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ ہو، یہ درود پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو اجر ملتا رہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ کھڑے ہیں، وہی بندہ داخل ہوا، وہی الفاظ کہتے ہیں کائنات کے امام ہلاکت الاموال وقطعت السبل، اللہ کے رسول مال ہمارے ہلاک ہونے لگے، راستے بند ہو گئے، راستے کٹ گئے، بارش اتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول دعا کیجئے ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے وہیں پہ دعا کر دی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ جی ہمیں نہیں چاہیے جائے آگے بارش چلی جائے، درختوں کی جڑوں پہ چلی جائے، ٹیلوں پہ چلی جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو ہم دھوپ کے اندر چل رہے تھے۔ یہ دعا میرے نبی نے کی، رب نے قبول کی، پھر آپ کے حق میں بھی دعا کی ہے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اوپر اٹھائیں، میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے آپ کے رسول کی کون سی دعا ہے۔ نظر اللہ امرأن سمع مقالتی، علماء موجود ہیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، حدیث رسول کو سنتا ہے، حدیث رسول کو سننے کے بعد محفوظ رکھتا ہے، آگے بیان کرتا ہے۔ امت کے لوگوں آج ہم نے حدیث رسول کو سننا چھوڑ دیا، ہم کس کو سنتے ہیں؟ بڑا مزہ آیا فلاں مجلس کے اندر، کیوں بھئی؟ قوالی والے نے اخیر کر دی، بڑی قوالی چلی بھائی، اس نے تو کمال کر دیا۔ کوئی کہتا ہے میں گیا تھا بڑی مجلس لگی تھی، فلاں کا تذکرہ ہوتا رہا، ہم بڑے خوش ہوتے رہے۔ ان چیزوں میں، قوالیوں میں آپ کے لیے گارنٹی نہیں ہے۔ جس نے آپ کو یہ کہا ہے سکون ملتا ہے قوالی سننے سے، رب کعبہ کی قسم کذاب ہے۔ سکون کس سے ملتا ہے؟
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، زور سے بولیں، سکون کس سے ملتا ہے؟ دل کس سے نرم ہوتے ہیں؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ سکون کس سے ملتا ہے؟ قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، آپ کو سکون ملے گا۔ قوالیوں میں، لوگوں کی باتوں میں سکون نہیں، گارنٹی نہیں۔ گارنٹی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہے، اس لیے رب قسمیں اٹھا کے بات کو بیان کر رہا ہے۔ یہ کسی کی عزت اور عظمت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ رب کس طرح قسم کھاتا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، محبوب تیرے رب ہونے کی قسم ہے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ اور میں کہتا ہوں پھر اس کی بات کو اپنا لیجئے دنیا والوں۔ آج ایک میں مسئلہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، علاقے کے اندر بسنے والوں اپنے مولوی سے جا کر کے سوال کرنا۔ زندگی آپ کی بھی بیت گئی، 50 سے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کوئی نماز پڑھتے وقت کیا کرتا ہے؟ 4 رکعت نماز فرض، نیت باندھتے ہو نا، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، غازی گوٹھ اللہ اکبر۔ غازی گوٹھ نہیں کہتے؟ چلو اس کو ہٹا دو، باقی یہ ہے نا، باقی پڑھتے ہیں نا سارے، 4 رکعت نماز فرض، پیچھے اس امام کے۔ یہ کس نے پڑھی؟ اردو والے نے۔ اب میں سیدھ سے آؤں، میں آ گیا 4 رکعت نماز فرض، پٹھیاں ہن امام جے، پٹھیاں ہن امام جے، منہ کعبۃ اللہ شریف جے، اللہ اکبر۔ پشتو بھائی آ گیا تو اس نے سلو رکعت کر کے بعد میں اللہ اکبر کر دی۔ کیوں جی؟ ہر کسی نے اپنی اپنی زبان میں کیا کی؟ نیت کی۔ ان مولویوں سے پوچھو کس حدیث کی کتاب کے اندر یہ نیت موجود ہے؟ کس کتاب کے اندر؟ ہاں بھائی باتیں نہیں کرو، کس کتاب کے اندر یہ نیت موجود ہے؟ ہمارا دین جسے رب نے کہا کہ ہم نے دین مکمل کیا، اور صحابہ نے پوچھا، نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، آپ نماز پڑھانے لگے، آپ خاموش تھے، آپ نے اللہ اکبر کیا اور آپ نے ہاتھ باندھا، آپ خاموش رہے۔ خاموشی کے بعد میرے نبی نے کہاں سے پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن پڑھا۔ میرے نبی نے جب نماز پڑھا کے سلام پھیری، ابو ہریرہ آگے بڑھا، آ کر کے فرمانے لگے، کائنات کے امام ذرا اتنا بتا دینا، ارا سکوتک بین التکبیر والقراءہ، مجھے یہ بتانا آپ اللہ اکبر کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، قرات کے درمیان میں آپ کچھ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ارے میرے نبی کا تھوڑا سا بھی خاموش ہونا، میرے صحابہ نے وہ بھی ہمیں لے کر کے دے دیا۔ میرے نبی نے جواب دیا، ابو ہریرہ میں تیری بات سمجھ گیا، غور کرنا ذرا۔ فرمایا میں کیا پڑھتا ہوں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ اکثریت کو یہ دعا یاد، اور ڈرو نہیں، یاد نہیں، مولویوں نے دوسری سائیڈ پہ لگا دیا، اس چیز سے ہٹا دیا۔ اور جس کو کائنات کے امام پڑھیں، جس کو محمد الرسول اللہ پڑھیں،
آپ اس کو نہ پڑھیں اور اس چکر میں لگا دیں کہ وہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، یہ سارا وہ بدعات میں آتا ہے۔ سنت وہ ہوتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں، اور اس کی گارنٹی ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے نبی دعا کریں تو دعا ہر کسی کے حق میں وہ بولو قبول ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، ایک دن مدینہ منورہ کے اندر کائنات کے ٹائم کی پابندی تو نہیں ہے، مشکل سے آ جائیں 2 سال کے بعد، ہاں جی، میرے نبی علیہ السلام مدینہ سب کچھ ہوگا، بجلی کی بھی فکر نہیں ہے، سپیکر کی بھی نہیں ہے، لیکن آئندہ سال آپ نے نیا سپیکر لگانا ہے ادھر، یہ باتیں چھوڑو یار، مزہ نہیں آ رہا اس طرح، نہیں لگا سکتے، میں اللہ شیخ دوں گا، میں سپیکر دوں گا اس مسجد کو، لیکن یہ جو ہے نا سپیکر ہونا چاہیے یار، قسمت سے ہم لوگ آتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا پانی پلاؤ ذرا، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ ایک نوجوان سامنے بیٹھا تھا، جلدی سے اٹھ کے چلا گیا، پانی لے کر کے آیا۔ صحابہ نے دیکھا یہودیوں کا بچہ ہے، یہودی بچہ پانی لے کے آیا ہے، پتہ نہیں پانی کیسے ہوگا۔ میرے نبی نے پانی پیا، جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کو لگا تو میرے نبی نے اس کے لیے دعا کر دی، ہے یہودی لیکن میرے نبی نے دعا کر دی، بیض اللہ وجہک، اور ایک روایت میں آتا ہے نور اللہ وجہک، اللہ تیرے چہرے کو منور کر دے، دوسری روایت اللہ تیرا چہرہ چمکتا دمکتا رکھے۔ میرے نبی نے دعا کر دی۔ اب یہ یہودیوں کا بیٹا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میں اسٹو میں لگا رہا، یہ کب مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ حضرت انس کی عمر لمبی ہوئی ہے، لیکن جب اس کو موت آئی تو وہ یہودی تھا۔ فرمایا جب اس کی موت کی خبر میرے پاس آئی، میں جلدی سے گیا، دوڑتا ہوا گیا، میں نے جا کر کے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اس نے ایسے دیکھو تو صحیح میرے نبی نے جو دعا کی تھی اس کا کیا بنا۔ فرمایا جب میں نے اس کے چہرے کو ہٹایا تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور میرے نبی یہودی کے لیے دعا کریں تو رب اس کے حق میں بھی قبول کر لے۔ آپ تو امتی ہیں، آپ تو نبی کو ماننے والے ہیں، پھر کیوں اس کو نہیں مانتا جس کو رب نے بڑا بنا دیا ہے، جس کے القابات کی اگر میں طرف جاتا ہوں، سارا قرآن پڑھ کے دیکھیے میرے رب نے اپنے محبوب کا نام نہیں لیا، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں کچھ اور، بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں وہ جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا ان کے سینے میں قرآن اتارا گیا۔ زور سے بولیں، ایک دفعہ اور بولیں، وہ جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا ان کے سینے میں قرآن اتارا گیا۔ کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ، مل جی سے دو جہاں کا پیارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ یہ تو اللہ جس کو مقام دے، جس کو فضل سے عطا کر دے۔ طور کے اوپر موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا جوتے بھی اتار دو، کوئی تورات لینے گیا طور پہ، کوئی تورات لینے گیا طور پہ، ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ آج ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، دنیا والوں اپنے قدم اٹھانے سے پہلے غور کیا کرو، نماز پڑھو ضرور پڑھو، لیکن نماز اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے، یاد رکھنا کسی کام کی نہیں ہے، کل قیامت کے دن آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں بھی آپ کی اگر کوئی شفاعت کرے گا تو محمد الرسول اللہ، اور کی ہو سکتا نہیں۔ رب نے یہ مقام ان کو دیا ہے، یہ مرتبہ ان کو دیا ہے، اور وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے آمنہ کے لال کو پا لیا، وہ خوش نصیب تھے۔ میرے نبی
کتنے مہربان ہیں. آج تو تھوڑی سی بات ہوتی ہے نا ہم آپس میں ناراض ہو کے بھاگ جاتے ہیں. میرے نبی کتنے مہربان تھے, کتنا خیال رکھتے تھے دوسرے کا. آج ہم وہ خیال کرتے نہیں ہیں. آج ہم کہتے ہیں اعلان کریں نا حضرت یہ فلاں نیکی کا کام ہے کر لو, تو مولوی صاحب یہ ساری نیکیاں میں نے ہی کرنی ہے, آپ کو اور کوئی بندہ نظر نہیں آیا. ہم فوری طور پہ اس قسم کا کلام کرتے ہیں. نہیں بھائی, یہ موقع ہے, یہ تیرے کام آئے گی نیکی, اور امید رکھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن کے اگر تو دنیا سے جاتا ہے, آج سے پہلے جو بھی کیا, آج سے پہلے جو بھی کیا, جس طرح بھی کیا, لیکن آج عزم کر لیا کہ میں نبی کی بات کو مانتا ہوں, تو دیکھ رب اجر کیسے عطا کرتا ہے. مسند احمد کی روایت, مسند احمد کی روایت, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک یہودی آیا, آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول میرا بیٹا بڑا بیمار ہے. اور اس کا بچہ بیمار تھا, بڑا سخت بیمار, کبھی ہوش آتی ہے اور کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے, اتنا سخت بیمار ہے اس کا بچہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہودی اپنے بیٹے سے بات کر کے آیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے, یہ ذرا مجھے بتاؤ. اس نے کہا آخری خواہش یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کا دیدار چاہتا ہوں, آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہتا ہے اچھا یہ تیری یہی خواہش ہے اور کوئی نہیں؟ کہا نہیں ابا جی یہی ہے خواہش ہے. یہودی چلا نبی علیہ السلام کے پاس آیا, آ کر کے کہنے لگا کائنات کے امام میرا بیٹا ہے, آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, آپ چلیے ادھر, وہ بیمار ہے, وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے, اور نوٹ کرنا اللہ کے رسول جب کہیں بھی جاتے تھے دائیں طرف ابو بکر, بائیں طرف بولو عمر, ڈرو نہیں, دائیں طرف بائیں طرف عمر ہوا کرتے تھے. ایک طرف صدیق ہے تو دوسری طرف فاروق ہے. صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے, لیکن آپ کی یہ حدیث میں اس سے پتہ چلتا ہے, آپ فرمایا کرتے خرج تو انا و ابو بکر و عمر, میں نکلا, میرے ساتھ ابو بکر بھی تھا, عمر بھی تھا. گئے نا جب وہاں یہودی کے گھر میں داخل ہوئے, اللہ کے بندوں توجہ چاہیے, یہودی کے گھر میں جب داخل ہوئے بچے کے قریب گئے, بچے نے آنکھیں کھولی, بچے نے نبی علیہ السلام کی آمد پہ آنکھیں کھولی. میرے نبی نے جب دیکھا بچے نے آنکھیں کھولی ہیں, میرے نبی نے اس موقع کو غنیمت جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پوچھا جو تورات پڑھ رہا تھا اس کے اندر میرے بارے میں موجود ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے اس کے اندر موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا بچہ پھر کلمہ پڑھ لے, کامیاب ہو جا. اس نے اپنے ابو کو دیکھا, اس کے اندر بھی موجود, یہ میرے پاس بھی آ گیا, تو اس نے آگے سے کہہ دیا آتے ابو القاسم, ابو القاسم کی بات کو قبول کر لے. بچے نے کلمہ پڑھا. غادی گوٹ کے اندر بسنے والوں مسلمانوں, آج سے پہلے بچہ یہودی تھا, ابھی کلمہ پڑھا, موت آ گئی. جیسے ہی موت آئی میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم سے آزاد کر دیا. آج آزادی کا پروانہ تو مل گیا, لیکن اگلی بات بھی ذرا سننا. مسند احمد سے آگے چلتا ہوں, ابن کثیر البدایہ والنہایہ کا حوالہ دیتا ہوں, ابن الاسیر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اس کے کفن و دفن کا انتظام کرو. غور کرنا, مسلمان کی قبر الگ, یہودی کی قبر الگ. مسلمان کو کپڑوں کے اندر دفن دے کر کے اس کی قبر لحد والی بنائی جاتی ہے. آپ نے صحابہ کو آرڈر دیا, اور اس کی قبر بنانے والے بھی کون ہیں؟ غور کرنا ذرا, صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس کی قبر بنائی گئی, میرے نبی کے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. آج اس کا جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
جب دفن کر لیا آپ واپس آنے لگے تو بڑے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ صحابہ نے فرمایا کائنات کے امام بات کیا ہے، آپ اتنے آہستہ آہستہ کیوں چل رہے تھے؟ فرمایا اس کے جنازے پہ فرشتے اتنے زیادہ آئے کہ مجھے آہستہ آہستہ چلنا پڑ رہا تھا۔ مان اس کو جس کا مقام رب نے اس انداز سے بنا دیا۔ رب قسمیں کھا کے جس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، لیکن آج امتی کہتا ہے نہیں شاید شک والی بات ہے۔ رب قسمیں کھا کے اس کی عزت کو بیان کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے، اس کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ زور سے بولیں اللہ ورائے گوٹھوارا بھی چو سبحان اللہ زور سے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، زور سے۔ اور یہ 5 لام قسمیہ حضرت، شاید آپ احباب کو زیادہ یاد ہوگا، ہم تو چھوٹے سے مولوی ہیں۔ لام قسمیہ، رب کہتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین بنایا۔ ہمارے نزدیک پوری انسانیت ایک طرف ہو محمد الرسول اللہ، ایک طرف ہو تو مقابلہ ہوتا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم دنیا کو کہتے ہیں جب آپ نماز میں آئیں، آپ سے اگر کوئی پوچھے مولوی صاحب آپ نے ہاتھ یہاں کیوں باندھا، یہاں کیوں نہیں باندھا، چھوڑ کیوں نہیں دیا، ایک ہی جواب ملتا ہے صحیح حدیث سے میرے نبی نے جو نماز پڑھی ہے اس میں ہاتھ آپ نے اس جگہ پہ رکھا ہے۔ بخاری کی روایت بیان کرتا ہوں، نبی علیہ السلام جب ہاتھ باندھتے تھے اس جگہ کو پکڑا کرتے تھے، یہاں سے پکڑنے کے بعد اگر آپ کے ہاتھ یہاں چلے جائیں تو آپ باندھ لیں، اگر چھوٹ جائیں تو چھوڑ دیجئے، اور اگر آپ کے ہاتھ یہاں پہ آ کر کے رک جائیں تو پھر میرے نبی کا طریقہ یہی ہے، اپنے اپنے طریقے اپنے پاس رکھ لینا، میرے نبی کے طریقے کو اپنا لو، اس لیے کہ رب نے اس جیسا نہ بنایا، نہ کوئی آیا، نہ قیامت تک آئے گا۔ سلمان فارسی سے کسی نے کہا تھا، سلمان فارسی سے کسی نے کہا تھا اے سلمان اتنی لمبی تو نے زندگی گزار دی، بعد روایتوں میں آتا ہے 300 سال، کسی نے کہا 90 سال، کیوں جی؟ یہ مختلف۔ اور امام ترمذی نے شمائل محمدیہ میں بڑی تفصیل سے ان کے حالات کو بیان کیا، تو وہ جب مدینے میں آئے نا تو کہا اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا، تو میں نے ان کی بات کو اس انداز سے بیان کیا ہے ایڈو نہ گلن جو چمن ڈٹھوا جیے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھوا، صلی اللہ، شیخ محترم کی ڈیمانڈ بھی تھی، ایڈو نہ گلن جو چمن ڈٹھوا جیے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھوا، پوچھے پوچھے سونے کے مالک بنایو آ، حسینن جو اس نے رب ہن تے کھٹایو آ، ایڈو نام جگ میں حسن ڈٹھو آ جیے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھو آ، ریس کستوری نہ ہے سونے جے پسینے جی، ریس جگ میں نہ ہے مکئی مدینے جی، میں کندڑ کل بدن ڈٹھوا جیے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھوا۔ ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے جی۔ ریشم ملائم سونے جیوں تریوں کرن مقابلو نہ گل کلیوں، ایڑو نہ ملائی تے مکھن ڈٹھوا جیے عبداللہ جو مٹھو ڈٹھوا، صلی اللہ صلی اللہ، پیار سے بولیں صلی اللہ۔ نبی علیہ السلام کی بات پہ شک نہ کیا کرو،
میرے نبی نے فرما دیا، غور کرنا ذرا، میرے نبی نے فرما دیا یہ کام کرو گے تمہارے گناہ معاف، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہارے گناہ معاف۔ میرے نبی نے فرمایا، غور کرنا، ابھی علماء لوگ بیان کریں گے رمضان آنے والا ہے، بخاری مسلم سیاستہ کی روایتیں پڑھنے لگا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اللہ سے نیت کرتے ہوئے ثواب کی اجر کی، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث ہے جی حضرت صاحب شیخ۔ دوسری حدیث من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام اللیل کیا، رات کا قیام، جسے ہم لوگ تراویحاں کہتے ہیں، یار یہ پڑھ لی اللہ سے اجر رکھتے ہوئے تو اللہ اس کے پہلے گناہوں کو۔ تیسری حدیث من قام لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے سنا مان گئے جو روزے رکھے گا اس کے گناہوں کو رب معاف کر دے گا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہاں جی، رب معاف کر دے گا۔ سب کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب پیغمبر نے فرما دیا ہے، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ رب گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ یار ایک عورت نے جو کہ فاضلہ عورت تھی، کتیا کے بچے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو رب معاف کرنے پہ قادر ہے۔ پہلی حدیث قیام کیا رب معاف ہے۔ تیسری حدیث لیلۃ القدر، ایک بندے کو پورا مہینہ مل گیا، اس نے روزے رکھے، رب نے اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ دوسرے بندے نے قیام کیا راتوں کا، اللہ نے اسے معاف کیا۔ تیسرے بندے کو لیلۃ القدر کوشش کی، مل گئی، رب نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک حدیث آپ کو بتانے لگا ہوں، یقین جانیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، رب کعبہ کی قسم صحیح حدیث ہے، اس کو اپنا لو، رب آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معاف کروانا چاہتے ہو اپنے گناہ؟ ابھی عشاء کی نماز ہوگی، ابھی عشاء کی نماز ہوگی۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، اس میں شک نہیں، اس لیے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی جو بات کرتا ہے وحی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس نبی نے فرمایا، محبوب پیغمبر نے فرمایا، غور کرنا ذرا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، من وافق تأمینو تأمین الملائکہ، جب تم آمین کہتے ہو آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، دونوں کا آپس میں مل جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، مسجد میں آ جا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، اونچی آمین کہہ دے، رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ رب جب اپنی مرضی پہ آتا ہے، میں ایک اور روایت بیان کر دوں، دو بندے لائے جائیں گے، علماء کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، دونوں سے یہ کہا جائے گا، مانا کیوں نہیں، حکم ہو چکا ہے جہنم کو جاؤ، ہاں جی، ایک جو ہے وہ دوڑے گا اور دوسرا آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کے دیکھے، دونوں کو بلائے گا، جہنم کا آرڈر دیا جاؤ جہنم کے اندر، ایک دوڑے جا رہا ہے، بلایا دونوں کو، جو مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا اسے بھی بلایا، کہا بھی تجھے پتہ نہیں جہنم ہے؟ کہتا اللہ جی ساری زندگی تیری بات نہیں مانی، آج کہا آج مان لیتا ہوں، کہا اچھا یہ بات ہے، چل جنت میں، اور بھی تو کیا دیکھ رہا تھا پیچھے واپس بار بار؟ اللہ جی مجھے یہ امید تھی کہ میرا رب مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، میں اس لیے دیکھ رہا تھا، اور میں اس امید پہ چل تو بھی جنت میں جا۔ وہ تو رب ہے نا، وہ تو رب ہے، ہمیں اس کو اس انداز سے ماننا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا آپ کی زندگی میں شرک نہ ہو، آپ اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہیں، جس مالک نے آپ کو وہ رسول عطا کیا ہے، جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں
گلشن رسالت میں ایک گل اہڑو آیو عبداللہ جو بچڑو آمینہ جایو گاریوں دے رات ڈیہں جے کو بچھڑائی صبح شام کرے ان کے بھی مجھے مدنی سینے سا لگایو ترجمہ کر دیں جی. گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ جایا ہے گالیاں دی رات دن جس نے گلہ صبح شام کیا اسے بھی میرے مدنی نے سینے سے لگایا ہے سب انبیاء پیارا آہن اکھڑن جا تارا آہن پر مدنی کے مولا فلکن تے گھرایو سب انبیاء نرالے ہیں بڑے نصیبوں والے ہیں پر مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے تورات ملی موسیٰ کے انجیل ملی عیسیٰ کے تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو پر مدنی کو میرے اللہ نے قرآن عطایا ہے جو اس نبی کو محبت سے مانتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں ہاتھ بلند کریں اور نیچے بھی کر لیں محبت کا آپ نے اظہار کیا اگر اس کا ساتھ چاہتے ہو تو پھر ایک ہی بات ہے شرک نہ کرنا ساری زندگی آپ کی جہاں بھی گزری آج سے پہلے گزری سنت کے مطابق نماز پڑھنا بدعات سے اجتناب کرنا اور 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں گے جو پڑھیں گے وہ ہاتھ اوپر اٹھائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ انہوں نے اشارہ کر دیا بات مختصر کر کے ایک بات عرض کر دیتا ہوں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ راضی ہو اور آپ اللہ کے ہاں سلیکٹ ہو جائیں تو پھر ایک بات یہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں اسے آپ بھی یاد رکھیں بچوں کو بھی یاد کرا دینا تاکہ آپ کا کام بن جائے گا نبی پاک سے جس کا کنٹیکٹ ہو گیا رب سے رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا اس اللہ کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس سے یہ پختہ ٹیکٹ ہو گیا آخری بات نوٹ کرنا حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں پیغام مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں اللہ کے دربار میں ریجیکٹ ہو گیا نبی پاک سے جس کا کنٹیکٹ ہو گیا رب سے رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے شیخ محترم کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے یہاں یہ مسجد بنائی ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مسجد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے مسجد کا خیال رکھیں اسے آباد کریں بچوں کو بھی لایا کریں یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین